आज रामीन को कोमे में किए हुए 20 दिन हो चुके थे। उसके हाथ में कोई भी बदलाव नहीं आया था। आयशा उसकी मुकम्मल देखभाल कर थी, मगर वो यूं ही आंखें बंद किए दुनिया से नाराज सी सोई पड़ी रही थे। किसी किसी वक्त तो आयशा भी उसे इस हाल में देखकर रो पड़ती। दुनिया को फिलहाल रामीन के बारे में कुछ पता न था, वरना वो दौड़ी चली जाती। एक दो दिन तो चचा चाची ने भी हमदर्दी दिखाई, मगर तीसरे रोज सब अपने अपने कामों में मगन हो गए। मगर कोई और भी था जिसकी जान सूली पर अटकी हुई थी। ओन हर रोज सुबह सूरज गुलाब के फूलों का बुके उस पर लगा हुआ सोरी का कार्ड जिसे आयशा रोज से डस्टबिन में फेंक देती थी। आहर उसी की वजह से तो उसकी बहन आज इस हाल में थी, मगर ओन की हालत भी अब दिन ब दिन घुटती जा रही थी। बड़ी हुई शेव, उलझे हुए बिखरे हुए बाल, शिकन ज़दा लिबास और सुर होती आंखें, न जाने कितनी रातों से वो सोया नहीं था, मगर उसे अभी अपनी परवाह भी कब थी। वो तो बस इस गिल्ट में घुट रहा था कि उसकी वजह से रामीन इस हाल में है। सुबह 10 बजे के करीब यारम की आंख खुली। खिड़की से छान सी आती हुई रोशनी से खुली थी। पहले तो उसे समझ न आया कि वो है कहाँ, मगर सामने ही बेड पर सोई हुई दुनिया को देखकर उसे कल का सारा वाकया याद आया था। यारम ने पहले उठकर खिड़की के सामने पर्दे बराबर किए थे ताकि दुनिया की आंख ना खुल जाए। दोबारा वापस आकर उसने दुनिया के माथे को छुआ कि देखा कि बाहर अब कदरे काम था। यारम दुनिया को देखते हुए बाहर आया, पहले हाथ मुंह धोया और किचन की जाने बढ़ गया। दुनिया ने कल रात भी खाना ब्राई नाम ही खाया था, इसलिए यारम ने उसके लिए सैंडविचेस बनाए, और वो भी यूट्यूब से देखकर। अब वो इतना सुगर तो था नहीं कि फर्श से हर चीज बना लेता। तकरीबन 30 मिनट बाद सैंडविचेस और जूस डिश में सजाकर एक दफा किचन पर निगाह दौड़ाई। सारे कैबिनेट खुले हुए थे, शेल्फ पर सारे मसाला जात के डिब्बे उल्ट पड़े थे। सिंह भी अपनी हालत जार पर रो रहा था। याम जल्दी से आगे बढ़ गया। दुरिया के कमरे में पहुंचकर नाश्ता साइड टेबल पर रखा। दुरिया गेट अप, उठ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से उठ जाए, फिर मुझे जाना भी है। यारम दुरिया को आवाज देता हुआ साथ साथ अपनी गाड़ी की चाबी पॉकेट में डाली और वॉच पहनते हुए अब फिर दुरिया को उठा रहा था। दुरिया पर कोई भी असर ना होता देखकर यारम उसके पास आया था। स्लीपिंग ब्यूटी। यारम जो ही उसके चेहरे पर झुका, उसकी सांसों की तपश से दुरिया की आंख खुल गई और ईशा को अपने इतने करीब देखकर उसकी पूरी आंखें खुली थी। तभी वह चीख मारती हुई उठी, मगर अचानक उठने से उसका सर यारम के सीने से टकराया और यारम के सर से टकराया और वो वापस अपनी जगह पर गिर से गई। उसे देखकर यारम हंसा था और उसके डिंपल ने अपनी नुमाइश की थी कि एक दफा तो दुनिया की नजर भी उसके डिंपल पर ठहर सी गई थी, मगर अगले ही पल वो यारम को दिखा देती जल्दी से उठी थी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ, और आप अंदर कैसे आए हैं? नहीं, मेरा मतलब है आप सारी रात यहीं थे। दुनिया हैरत और डर से पूरी आंखें खोले यारम के जन्म देख रही थी। यारम की मुस्कुराहट उसकी हैरत से खुली हुई आंखें देखकर सिमटे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं रात को बाहर सोफे पर ही सोया था। अब आप जल्दी से कुछ खाकर दवा ले, मुझे वापस भी जाना है। यारम संजीदगी से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया तो दुनिया भी फ्रेश होने चल दी थी। फ्रेश होकर दुनिया जूं ही बाहर निकली, कमजोरी की वजह से वो चकरा कर जमीन बोस रही थी। यारम जो कि बाहर लॉन्च में बैठा कुछ गिरने की आवाज सुनकर जल्दी से कमरे में आया था, जहाँ पर दुनिया जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। यारम जल्दी से उसके पास आया, उसे उठाकर ऊपर बेड पर लटा दिया। उसकी इस तरह से उसे उठाने से दुनिया हजल से होते हुए खुद में सिमटे थे। जब तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे आवाज क्यों नहीं दी? याम गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला तो दुनिया सर झुका गई थी। अब यूं ही मत बैठे, नाश्ते को जल्दी खत्म करे मेरे सामने। याम नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखकर खुद भी वहीं पर बैठ गया। दुनिया नाश्ता कर चुकी तो याम ने उसे दवा खिलाकर दोबारा लटा दिया। अब आप आराम से सो जाए, मैं आपके उठने से पहले ही आ जाऊंगा, ओके? यारम उस पर कमल दुरुस्त करता हुआ उसके माथे को छूका, बाहर चेक किया। अभी भी हल्का हल्का बाहर था, जिसकी वजह से दुनिया की आंखें भी गुलाबी हो रही थी। दुरिया की गुलाबी होती आंखों से उसकी आंखें टकराई तो कुछ लम्हे यूं ही वे दूसरे को देखते रहे, मगर दुरिया को अचानक कल की बातें याद आई तो उसने नजरें फेर तो यारम भी सीधा होता बाहर चला गया। रात 8 बजे का वक्त था जब अचानक ही रामीन की हालत बिगड़ना शुरू हुई तो आयशा जल्दी से फाइल के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने रामीन को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया था। रामीन का ब्लड प्रेशर एकदम हाई हुआ था। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देने से जल्दी वो नॉर्मल हो गई थी। 30 मिनट बाद डॉक्टर बाहर से आए तो आयशा परेशानी से उनकी जानब पड़ी। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? अब वो ठीक तो हो जाएगी ना? जी, इस हालत में अक्सर पेशेंट्स का बीपी हाई या फिर लो हो जाता है। फिक्र की बात नहीं है, वो अब आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन आज रात उनको हॉस्पिटल में ही रखना होगा। आप सुबह उनको लेकर जा सकती हैं। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बताते हुए आगे बढ़ गया था। फाइक भी पास ही खड़ा था। उसने आशा के कंधे पर हाथ रखकर को तसल्ली देनी चाहिए, मगर किसी और को यह मंजर नागवार गुजरा था। मुस्तफा अपने दोस्त की इयादत करने आया था, जिसका आज सुबह ही एक्सीडेंट हुआ था और वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। दोस्त से मिलने के बाद वो जूं ही बाहर आया, आयशा को डॉक्टर के पास देखकर वहीं पर थोड़े फासले पर
کھڑا ہو گیا، مگر ڈاکٹر کے جاتے ہی وہ فائقہ اس کے پاس آنا، اسے چھونا مصطفیٰ کا جبا تھا۔ اون لان میں بیٹھا تھا جب اس کی ماما اس کے پاس آئی تھی۔ اتنے دن سے اون کی حالت گھر والوں سے ڈکی چھپی نہ تھی۔ مصطفیٰ ان سب کو بتا چکا تھا اور سب نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ اس میں اس کی اتنی غلطی نہیں، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بڑی ہوئی شیپ اور ڈیلی ڈالی ٹی شرٹ اور ٹروزر میں وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ شو اور چنچل سا ہر وقت شرارتیں کرنے والا اون تو کہیں کھو ہی گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آمنہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اون بیٹا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، اور کسی کا نہیں تو کم سے کم اپنی ماں کا ہی یاد کرو، کیونکہ اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے۔ آہر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا خود پر؟ تم ایسے تو نہ تھے اون۔ آمنہ بیگم روتے روتے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں ماما کہ مجھے عشق ہو گیا ہے، اسے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مجھ سے کبھی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، نہ آگے کبھی پسند کرے گی مجھے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں اسے محبت کرنا چھوڑ دوں۔ بلا محبت پا لینا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ محبت میں تے محبوب کا دیدار کر لینا ہی اسے پا لینے کا مترادف ہے، مگر اس کو دیکھنے بھی تو عرصہ گزر گیا ہے۔ انہوں سے باتیں کرتا جب رہا تھا، جب ہی اس کے فون پر مصطفیٰ کی کال آئی، اس کی کال سنتے ہی وہ اندر دوڑا تھا۔ اپنے کمرے سے والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے وہ باہر کی جانب بھاگا۔ مصطفیٰ کی کال سن کر اون جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جاتا۔ کاریڈور میں اسے عائشہ آئی سی یو کے سامنے بیٹھی نظر آئی تھی۔ ابھی اون آگے بڑھتا ہے کہ اسے مصطفیٰ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ تیز قدم اٹھاتا مصطفیٰ کی جانب بڑھا۔ بھائی کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور رامین کو کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اون زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا بی پی ہائی ہو گیا تھا، اب وہ ٹھیک ہے۔ اب چلو گھر، بہت ہی ٹائم ہو گیا، ماما بابا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ بھائی آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس کو دیکھنا ہے، میں آج جاؤں گا گھر۔ اون اسے منع کرتا ہوا آگے بڑھا تو مصطفیٰ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ بہرحال وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ اون آشا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور وہ جو گہری سوچ میں گم تھی، کسی کو اپنے پاس روتا ہوا دیکھ کر چونکی، تبھی نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی لڑکا جس کی وجہ سے رامین اس حال میں تھی، وہ غصے سے اٹھے۔ اب کیا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو تم؟ اس حال تک پہنچا کر سکون نہیں آیا؟ جب اس کی جان بھی لینا چاہتے ہو تم، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آشا غصے سے بکھری ہوئی شیرنی کی طرف اس کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکا یوں ہی کھڑا تھا، مگر سب سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک دفعہ تو آشا بھی حیران ہوئی تھی۔ میں ایک دفعہ رامین کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے باری ہوتی بھی آواز کے ساتھ التجا کی تھی۔ تم مجھ سے نہیں مل سکتے اور میں ملنے بھی کیوں دوں؟ آخر تمہاری ہی مہربانی کی وجہ سے اس حال میں ہے نا؟ آشا نے صاف انکار کیا۔ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مگر میرا بالکل یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس حال کو پہنچ جاتی۔ مجھے احساس ہے کہ میری وجہ سے آج وہ بستر پر پڑی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں اسے بہت ہی پیار کرنے لگا ہوں۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں ابھی جی نہیں پاؤں گا، پلیز میرا یقین کریں۔ بات کرتے ہوئے آنسو اس کے چہرے سے پھسل کر آشا کے پاؤں کے پاس گرے تھے۔ آشا نے پیچھے ہو کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود دوبارہ اسی بینچ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مصطفیٰ بھی اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ لیمن کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر اوڑھے، بہت ہی تھکی تھکی لگ رہے تھے۔ سوٹ کے رنگ جیسے ہی اس کا منہ بھی پیلا پڑ چکا تھا، جس پر تھکن واضح تھی۔ مصطفیٰ کو دکھ ہوا تھا، مگر ابھی وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا، تبھی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اون نے آئی سی یو کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ مشینوں میں جکڑی ہوئی دنیا سے بیگانہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت جو کبھی سرخ و سفید ہوا کرتی تھی، اب پلی زرد ہو چکی تھی۔ بیماری سے لڑتی اس کی آنکھوں کے گرسیاں ہلکے پڑ چکے تھے۔ اون یکتا اس کو دیکھتا وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آیا تھا اور اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو آہستگی سے تھام لیا، وہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا تھا۔ رامین پلیز اٹھ جاؤ، آئی سوے میں اندر تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی بندریاں بولوں گا، میں کبھی کوئی بھی شرارت نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بس ایک دفعہ اٹھ جاؤ، دیکھو تم نہیں ہو تو میں بھی کچھ نہیں ہوں۔ اور رامین کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے روتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا جب رامین کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اون نے چونک اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں ہونس باندھ تھی۔ اون کو لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، تبھی پھر سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے باتیں کرنے لگا۔ تبھی اسے لگا کہ رامین نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے چہرے کے پاس ہوا تو واقعی رامین آنکھیں کھولنے کی کوشش کر تھی، مگر کھول نہیں پا رہے تھے۔ ان کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہا کیونکہ وہ کومے سے باہر آ رہے تھے۔ اون جلدی سے باہر نکلا، اس کی ہڑبڑی دیکھ کر آشا اور مصطفیٰ اتنی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اون ڈانٹوں کا آواز دیتا، اس سے پہلے آشا نے اسے دھکیل کر سامنے سے ہٹایا اور آئی سی یو میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ بھی پریشانی سے اون کے جنب لپکا۔
ओन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुस्तफ़ा ने तफ्शीशी अंदाज में पूछा तो ओन ने उसे गले लगाया। भाई उसे होश आ रहा है, भाई वो ठीक हो रही है, डॉक्टर डॉक्टर। ओन मुस्तफ़ा को बताते साथ ही डॉक्टर को भी आवाज दे रहा था। आयशा जो ही आईसीयू में दाखिल हुई तब तक रामीन भी अपनी पूरी आंखें खोल ली थी और हाली हाली नजर से यहाँ वहां देखी थी। आयशा उसे ठीक देखकर जल्दी से उसके पास गई थी। रामीन तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? उफ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का लाख लाख के तुम कोमे से बाहर आ गई हो। आयशा से गले लगाते हुए रो पड़े थे जबकि रामीन अभी तक सब समझने की कोशिश कर रही थी। रामीन ने जो ही उठने की कोशिश की उसके सामने शदीद दर्द की टीसी से उठी थी कि उसे दोबारा लेटना पड़ा था। आपी ये सब और मैं ऐसे, मुझे क्या हुआ था? वो आंखों में वाजिया उलझन लिए हुए आशा की तरफ देख रहे थे। उससे पहले कि वो कोई स्वागत ही डॉक्टर्स अंदर आए थे तो उसे चुप होना पड़ा। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि रामी ने उनकी सोच से ज्यादा जल्दी रिकवर किया था। डॉक्टर के पीछे ओन और मुस्तफा भी अंदर डाल हुए थे। रामी ने जैसे दरवाजे की तरफ देखा डॉक्टर के पीछे उसे कुछ शनासा सा चेहरा दिखा था, मगर कोमे में जाने की वजह से वो कुछ बातें भूल गए थे, इसलिए खामोशी से लेटे रहे। डॉक्टर ने रामीन का चेकअप करके उसे कुछ सवाल किए थे। बेटा क्या आप अपना नाम बता सकती हैं और ये कौन सा साल चल रहा है? डॉक्टर के सवाल पर सबने रामीन के जन्म देखा। जी मेरा नाम रामीन है और ये 2020 है चल रहा है। और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप ही क्या हुआ था मुझे? आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं कुछ? रामीन के जवाब पर सब दक रह गए थे। वो अपनी जिंदगी से 2 साल पीछे जा चुके थे जहाँ पर वो किसी ओन को नहीं जानते थे। परेशानी की कोई बात नहीं है, आपका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपको सर पर चोट लगी थी और कोई बात नहीं, ओके अब आप रेस्ट करें, सुबह आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए चेकअप वगैरह किया और पेशेवराना अंदाज में हदायत देते हुए अब वो जा चुके थे और जाते जाते मुस्तफ़ा को अपने कैबिन में आने का कहा। मुस्तफ़ा आहिस्ती से डॉक्टर के पीछे चल दिया। डॉक्टर के कैबिन में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे चंद जरूरी सवाल किए थे। देखिए मुस्तफ़ा साहब, वो अपनी याददाश्त मुकम्मल तो नहीं मगर 2 साल पीछे चली गई है, आप ध्यान रखिएगा। अभी उन्हें कुछ भी याद करवाने की कोशिश ना कीजिए वरना कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, शायद वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं और उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखिए। बाकी मैं मेडिसिन लिख देता हूँ पर उनको टाइम पर देते रहिएगा। वैसे आप पेशेंट के कौन है? डॉक्टर हदायत देते मुस्तफ़ा से पूछा था। जी मैं रामीन का बड़ा भाई हूँ, मुस्तफ़ा के लहजे में एक मान सा बोल रहा था। ओके, आप उन्हें सुबह घर लेकर जा सकते हैं और जो बातें आपको बताई हैं उन पर ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मुस्तफा डॉक्टर से मुसाफा करते हुए उठ खड़ा हुआ था, उसके कदम आईसीयू की जानब थे। मुस्तफा अंदर दाखिल हुआ तो उन्हें सोफे पर मस्कीन सी शक्ल बनाए बैठे हुए देखा जबकि आयशा ने रामी को फिर से गले लगाया हुआ था और वो रो रही थी। मुस्तफा आराम से आकर उनके साथ ही बैठ गया था। उफ, इन लड़कियों के पास इतने आंसू कहाँ से आती हैं, मुझे तो ये बात आज तक समझ नहीं आई। मुस्तफा ने उनके काम में सरगोशी की जिससे उन्हें अपना क्या बहुत ही मुश्किल से जब्त किया था। कुछ देर बाद भी जब आयशा चुप न हुई तो मुस्तफा ने गला खनकारा तो आयशा और रामी ने चौंक कर उनके जन्म देखा। रामी ने एक दफा फिर बहुत ही गौर से उनको देखा और याद करने की कोशिश की कि आहर उसने उनको कहाँ देखा है। उन्होंने रामी को अपनी तरफ देखते और उसकी आंखों में उलझन वाजिया महसूस की थी, तभी नजरें चुराई थी। आपी ये लोग कौन है? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उनको जानती हूँ पर याद नहीं आ रहा। रामीन की बात पर आयशा ने नफरत से उनके जन्म देखा और उनको अपना जमीन में दनसता हुआ महसूस हुआ। गुड़िया ये लोग ही आपको हॉस्पिटल आए थे, आप ज्यादा मत सोचो, आराम करो, ओके। आयशा ने उसके माथे पर बोसा दिया और उसे कम्बल उड़ाकर बाहर निकल आई थी। और मुस्तफा पहले ही आस्था से बाहर निकल गए थे। आयशा के बाहर आते ही वो दोनों अपनी जगह से उठे। मुस्तफा ने डॉक्टर की तमाम बातें आयशा को मनो अन बता दी थी। आयशा ने तमाम बातें गौर से सुनी थी। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि अब मजीद आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, वैसे भी काफी तकलीफ हुई होगी आपको, रात भी अब ज्यादा हो गई है। भाई ये तो सीधा सीधा हमें कह रही है कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। देख लें भाई, अभी से भाभी आप पर हुक्म चला रही है और आप जोड़ों के गुलाम बने चुपचाप सुन भी रहे हैं। उन्होंने मुस्तफा के कान में सरगोशी की। उनकी बात पर मुस्तफा ने उसे गुड़ी से नवाजा जबकि आयशा ने अचंभे से उसकी तरफ देखा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बेफिक्र हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दे, मैं ला देता हूँ। उसके बाद पर उन्होंने दांत नकोसते हुए उसकी जान देखा जिसके बदले में मुस्तफा ने कोहनी उसके पहलू में रसीद किए थे। उसे दर्द तो हुआ था मगर आयशा के होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता था। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया, आयशा से जवाब देती वहीं पास ही रखे हुए बेंच पर बैठ गए थे जबकि ओन और मुस्तफा भी उसे कुछ फासले पर वहीं पर बेंच पर बैठ गए थे।
عائشہ کو اب فائل کا خیال آیا تھا جس کو کافی دیر سے اس نے دیکھا نہیں تھا. تبھی بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا جہاں پر اس کے میسیجز آئے ہوئے تھے. عائشہ نے میسیج اوپن کیا جس میں فائق نے اپنے دوست کی طرف کسی ضروری کام سے جانے کا بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ جلدی آ جائے گا. میسیج پڑھ کر اس نے موبائل دوبارہ بیگ میں رکھ دیا اور ایک نظر مصطفیٰ اور اون کو دیکھا جو ایک دوسرے سے باتیں کم کر رہے تھے اور لڑ زیادہ رہے تھے. عائشہ نے ان کے جانب سے نگاہ ہٹا کر آنکھیں مودی اور صبح کا انتظار کرنے لگے. ملک اس وقت ایک کلب میں بیٹھا شراب پی رہا تھا. شہر کی آدھا سے زیادہ معزز شخصیات جو کہ دن کے اجالے میں نیک اور پارسا بنی پھرتی ہیں اس وقت سب اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ وہیں پر موجود ہے. جب ملک کا خاص آدمی وہاں پر آیا جس کو ملک نے یارم شاہ پر نظر رکھنے کو کہا تھا، بس ایک زبردست خبر ملی ہے یارم شاہ کے متعلق. واؤ! داؤد جو یارم کے ہی آفس میں کام کرتا تھا ملک کا خاص آدمی بھی تھا اور ملک کو خفیہ طور پر یارم کی ایک ایک خبر سے آگاہ کرتا رہتا تھا. ابھی بھی وہ کئی دنوں سے یارم کے متعلق خوش میں تھا جب اسے پتا چلا کہ یارم اپنے کسی پرسنل کام کے لیے دبئی گیا ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا. تو بتاؤ کہ کیا خبر لائی ہو یارم شاہ کے متعلق؟ ملک نے شراب اپنے اندر انڈیلتے ہوئے داؤد کی طرف دیکھا تھا. باس، یارم شاہ وہاں پر کسی لڑکی کے ساتھ ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کاشف بیگ کی بھتیجی ہے. وہی کاشف بیگ جو کہ کاشف کمپنیز کا CEO ہے. داؤد نے اپنی بات ختم کر کے ملک کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر مکروہ ہنسی پھیل رہی تھی. ملک نے ایک بلینک چیک داؤد کی جانب بڑھایا تھا. یہ رہا تمہارا انعام، جتنی رقم چاہے بڑھ لو. اب میں بتاؤں گا یارم شاہ کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے. ملک کا کہکا پورے کلب میں گونجا تھا. اب اپنی شیطانی دماغ میں بہت کچھ پلان کر رہا تھا، ساتھ ساتھ کلب کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اب نہ جانے وہ کون سا شیطانی منصوبہ ترتیب دے رہا تھا. یارم کا کیا رد عمل ہونے والا تھا یہ تو وقت نہیں بتانا تھا. یارم تقریباً 3 گھنٹے کے بعد اپنے ہوٹل سے دوبارہ دنیا کی فلیٹ کی جانب نکلا تھا جب اسے اپنے پرسنل سیکرٹری عمر کی کال تھی. یارم نے گاڑی سائڈ پر روکی اور عمر کی کال ریسیو کی. ہاں بولو عمر، کیا بات ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ ان 30 دنوں میں مجھے تمہاری کوئی بھی کال نہیں آنی چاہیے. یارم عمر پر برسا کیونکہ کام تو وہ ہر وقت ہی کرتا رہتا تھا مگر اس دفعہ وہ اپنا سارا دھیان دوریا کے دینا چاہتا تھا. سر، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ کو کال کرنی پڑی. عمر کی پریشان سی آواز سن کر یارم چونکا تھا. بولو کیا ہوا؟ وہاں تو سب ٹھیک ہے نا؟ سر، داؤد جو کہ ہمارے آفس میں کام کرتا ہے کئی دن سے وہ عجیب سا برتاؤ کر رہا ہے. آپ کے بارے میں یہاں وہاں سے انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا تھا. آج میں نے جب اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک کلب میں گیا اور وہاں پر ملک سے ملا اور آپ کے بارے میں تمام انفارمیشن اس کو دے رہا تھا. میں سب باتیں چپکے سے سن لی ہے. وہ درے مکنون میم اور آپ کے متعلق بھی تھے. میں بس یہی بتانا چاہتا تھا کہ آپ محتاط رہیں اس ملک سے. اتنا کہہ کر عمر چپ ہوا جبکہ یارم کا پارا سوا نیزے پر تھا. عمر، مجھے وہ دوست زندہ چاہیے. اس کی غداری کی ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی شخص یارم شاہ سے غداری کا سوچ بھی نہ سکے. یارم کی آنکھیں سورہ انگارہ ہوتی. اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ ایک دفعہ عمر بھی کپکپا گیا تھا. سر، داؤد میرے قبضے میں ہے. اس کے پاس سے ملک کی طرف سے دیا گیا ایک بلینک چیک بھی ہے. اب آگے بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے. عمر کی تمام باتیں سن کر یارم کے تنے میں اعصاب اور تن گئے تھے. میرے آنے تک اسے وہیں پر رکھو، باقی میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے. یارم نے عمر کو 1-2 ہدایات دے کر کال کٹ کی اور گاڑی دنیا کے فلیٹ کی جانب موڑ دی. دن کے 2 بجے تھے. عائشہ جنی سے واپس آ چکی تھی. عائشہ اپنا اور رامین کا کھانا کمرے میں لے کر آئی تھی. رامین کو گھر بھی آج دوسرا دن تھا مگر عائشہ اسے بیڈ سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی. کھانا بھی وہ اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی. ابھی بھی وہ رامین کو کھانا کھلا کر اور خود بھی کھا کر برتن کچن میں رکھ کر واپس آئی تھی. اسے میڈیسن دی تھی جب رامین نے باہر جانے کی ضد پکڑی تھی. آپ بھی بس بھی کرے نا، اب مجھ سے نہیں ہوتا ڈریس. دوریا بھی نہیں ہے گھر، اس کو بھی ٹرپ پر ان دنوں ہی جانا تھا کیا؟ بس مجھے باہر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں. آرام کر کے مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے. عائشہ نے رامین کے ابروڈ جانے کا نہیں بتایا تھا بلکہ اسے کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اسکول ٹرپ پر گئی ہے. رامین ضد کرتی بولی تو عائشہ کو مانا ہی پڑا. رامین فریش ہو کر باہر آئے تب تک عائشہ بھی تیار ہو چکی تھی. عائشہ اپنی چچی کو پہلے سے بتا چکی تھی اس لیے دونوں ڈرائیور کے ساتھ ہی قریب کے شاپنگ سینٹر پر جا رہے تھے. اون جو اپنے دوستوں کی طرف سے جب رہا تھا جب رامین اور عائشہ کی گاڑی اس کے پاس سے گزری اس سے رامین کو پہچان لیا تھا جب بھی گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے چلا دی. ان کی گاڑی شاپنگ سینٹر کے پاس رکی تھی. انہوں نے بھی گاڑی کچھ فاصلے پر پارک کی اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. 2 دن بعد اس کو دیکھ رہا تھا. ٹی پنک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہی وائٹ بٹا شلوار پھیلائے وہ عائشہ سے باتیں کرتے جا رہے تھے. کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ ہو بھی گئی تھی مگر وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی. یہ بھی ان کے حق میں بہتر ہی تھا کہ اس کو پہچان نہیں پائی تھی ورنہ وہ اسے کبھی بھی معاف نہ کرتی اور اون جیتے جی مر جاتا.
وہ اب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لوگ شاپنگ مال میں دال ہو چکے تھے۔ اون ان سے ذرا فاصلے پر تھا تاکہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور ان کے پیچھے ہی ایک پرفیوم شاپ میں دال ہوا، پرفیومز دیکھنے لگا اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر رامین کو بھی دیکھ رہا تھا جو کہ پرفیومز دیکھتے دیکھتے اسی کی جانب آ رہے تھے۔ رامین نے جو ہی ایک پرفیوم اٹھانا چاہا، انہوں نے بھی اسی پرفیوم کو جلدی سے اٹھا لیا۔ رامین نے حیرت سے منہ کھولے پہلے پرفیوم اور پھر اون کی جانب دیکھا۔ اے مسٹر، واپس کرو میرا پرفیوم، اسے پہلے میں نے کہیں دیکھا تو ہے، شرافت سے واپس کرو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رامین نے اپنی ٹون میں واپس آتے اسے دھمکی لگائی تھی اور اون تو اسے واپس اپنی ٹون میں آتا دیکھ کر خوش ہوا تھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ او ہیلو، اسے پہلے میں نے اٹھایا، سمجھ آئی، اور ویسے بھی یہ ایک ہی پیس ہے، تم کوئی دوسرا دیکھ لو یا میرا ہے۔ اون نے بھی اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ دیکھو، یہ پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے یہ میرا ہے، اور ویسے بھی یہ لیڈیز پرفیوم ہے، تم کیا کرو گے؟ مجھے واپس کرو ورنہ میں ان لوگوں کو جمع کر لوں گی اور کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑے تھے۔ پھر سب تمہاری ایسی درگت بنائے گی نا کہ تمہیں واقعی نانی یاد آ جائے گی۔ اب واپس کرو میرا پرفیوم۔ او مطلب تم جھوٹ بول کر میری درگت بناؤ گی؟ ان کی آنکھیں تو صدمے سے باہر نکل آئی تھی رامین کی چلاکیاں دیکھ دیکھ کے۔ جی ہاں بالکل، ابھی تو مجھے جانتے نہیں ہو، چلو دو مجھے میرا پرفیوم۔ رامین اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پرفیوم اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا اور یہ جا وہ جا۔ یار یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا، میں ایویں اس کو اتنا ہلکا لے رہا ہوں۔ اون جان بنا لے بیٹا، یہ تو تجھ سے بھی دو ہاتھ آ گیا۔ اون خود سے باتیں کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا مگر اسے کہیں بھی نہ دیکھی۔ کافی دیر بعد ڈھونڈ کر جب وہ تھک گیا تو واپس گھر جانے کے لیے باہر نکل آیا تھا۔ آج دوسرا دن تھا۔ دریا بھوکی پیاسی کمرے میں باندھی، نہ کچھ کھاتی نہ جارم سے بات کرتی، اور جارم بھی تو عجیب ضد کی بنا رہا تھا مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، مان کر نہ دے رہے تھے۔ 2 دن پہلے یارم عمر کی کال سننے کے بعد واپس دریا کے فلیٹ میں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی دوائیوں کے ذریعے سے سور تھے۔ یارم آتے ہوئے کھانا پیک کروا کے لایا تھا اور ایک میڈ کا انتظام کر لیا تھا جو کہ کل صبح آنے والے تھے۔ یارم دریا کے کمرے میں آ گیا تو وہ ہونس ویسی ہی سوئی تھی۔ یارم نے اس کو اٹھایا تاکہ وہ اٹھ کر کچھ کھا لے۔ بیماری کی وجہ سے وہ کمزوری بھی محسوس ہوتی۔ وہ اٹھی تو یارم کو پھر سے اپنے پاس دیکھ کر اپنا سر پیٹا تھا۔ آخر کیا تھا یہ بندہ، 2 دن سے ایسی خدمت کر رہا تھا جیسے یارم اس کی بیوی ہو اور وہ اس کا بیمار شوہر۔ دریا کو اپنی سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ یہ میں کیا سوچتی رہتی ہوں الٹا سیدھا۔ وہ مسکرائی تھی کہ آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر یارم نے آئی برو چکائی تو دریا نے سر نہ ہلاتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ خاموشی سے کھانا کھا گیا تھا۔ اس کے بعد یارم کے سامنے بیٹھتے ہوئے گلا کھنکارا تو دریا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو دریا، میں جو کچھ تم سے کہنے چاہ رہا نا وہ شاید تمہارے لیے تھوڑا سا شاکنگ ہوگا، لیکن تم میری بات کو دھیان سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اوکے؟ یارم نے بات کی تہمید باندھی تو دریا کچھ پریشان ہوئی۔ دیکھو، میں بات گھما پھرا کر نہیں کروں گا بلکہ سیدھے سے کہوں گا کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ یارم نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں یہاں پر؟ نکاح، وہ بھی آپ سے؟ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، نو نیور۔ دریا کے تلو پر لگی سر پر بجھی۔ دیکھو دریا، یہ ایسی کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، ویسے بھی شادی تو تم نے مجھ سے ہی کرنی ہے نا، چاہے آج کرو، کل یا پھر 10 سال بعد۔ کسی اور کو تو میں تمہیں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ تو بیبی اب تم سوچ لو۔ ایک بات اور، تمہارا پاسپورٹ، آئی ڈی اور موبائل میرے پاس ہے، اس لیے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے سے پہلے تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ یارم کے سر پر بم پھوڑتا آرام سے پیچھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور دریا نے پورا کمرہ ڈھونڈ لیا تھا، اسے یہ ساری چیزیں کہیں نہ ملی تھی۔ اب وہ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ تبھی یارم کا میٹر گما تھا۔ رونا بند کرو جلدی ورنہ ابھی کے ابھی میں یہ سب کچھ جلا دینا ہے۔ بیٹھی رہنا پھر یہیں پر ساری عمر، کوئی نہیں آئے گا تمہارے پیچھے۔ اور ایک بات، وہ تمہاری بہن ہاسپٹلائز ہے نا رامین، اگر اس کے پاس جانا ہے تو نکاح تو کرنا پڑے گا، اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ تصویریں دیکھ لو، خود یقین ہو جائے گا تمہیں۔ یارم نے اپنے موبائل گیلری سے رامین کی تصویر جو کہ اسے آج ہی عمر نے بھیجی تھی دریا کو دکھا دی۔ دریا رامین کو اس ہاتھ میں دیکھ کر ساکت و سامت رہ گئے تھے۔ یارم سے ساکت چوکا اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا باہر چلا گیا تھا اور وہیں پر ڈیس ہی گئے تھے۔ اس کی جان سے پیاری آپی رامین ہاسپٹل میں تھی اور کسی نے اسے بتایا تک نہ تھا۔ نہیں، مجھے کسی بھی طرح سے میرا پاسپورٹ واپس چاہیے اور نکاح وہ بھی ان سے کبھی نہیں۔ دریا حقارت سے سوچتی ہوئی وہیں پر بیٹھی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ یارم اس کے لیے کھانا لایا تھا مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے پاکستان جانا ہے، مگر یارم نے اس کی آگے شرط رکھی تھی کہ یا تو اسے نکاح کرے یا پھر ساری زندگی کے لیے یہیں پہ قید ہو کر رہ جائے۔ اور 2 دن ہو گئے تھے اور دونوں ہی اپنی اپنی ضد پر قائم تھے۔ اب کون کس کی بات مانتا ہے یہ آگے آنے والے وقت نے طے کر رکھا تھا۔